وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا. یعنی میری نعمتوں پر اگر تم جس طرح ان کو استعمال کرنے کا حق ہے ویسے استعمال کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا اور دوں گا. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ نعمتیں یہ وحشی درندوں کی طرح ہیں، وحشی جانوروں کی طرح ہیں، اور وحشی جانور کو جب کھلا چھوڑا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی پاس نہیں دیتا، دور بھاگ جاتا ہے. تو فرمایا ان النعمت کالعوابد قیدوها بالشکر، کہ نعمتیں یہ وحشی جانوروں کی طرح ہیں، ان کو شکر کے ذریعے قید کر لو. یعنی اگر وحشی جانور ہو اس کو کسی پنجرے کے اندر کسی جگہ پہ رکھیں گے تو وہ وہاں تو رکا رہے گا، لیکن جب اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا. تو فرمایا نعمتیں اسی طرح ہیں کہ اگر تو ہم نے اس کا شکر ادا کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تو وہ نعمتیں ہمارے پاس سلامت رہیں گی، باقی رہیں گی، ورنہ وہ نعمتیں ہم سے چلی جائیں گی. جانے کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاتھ سے ہی نکل جائیں گی، یا جو ان نعمتوں کے اندر برکتیں تھیں وہ برکتیں ہم سے اٹھا لی جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، کفار مکہ نے اسلام کی ابتدا میں حد درجہ ظلم کیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ کی راہ کے اندر مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اتنا ظلم و ستم ہوا، تنگ کیا گیا. چند سو صحابہ کرام علیہم رضوان نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو چند صحابہ کرام علیہ رضوان پہنچے، پیچھے اور صحابہ کرام آئے تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے. اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کی صورت میں ان کو ایک مقام عطا فرمایا، ایک وطن عطا فرمایا، ایک جگہ عطا فرمائی. پھر انہوں نے اس نعمت کا اس طرح شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اس جگہ پر نافذ کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھل کے عبادت وہاں ہوتی تھی. یعنی مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تھا کہ وہ کھل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن مدینہ منورہ پہنچے تو پہنچنے کے ساتھ پہلا کام ہی مسجد بنانے کا ہوا کہ اب یہاں پر ہم نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ملی ان کو ایک وطن کی صورت میں، ایک مقام کی صورت میں، انہوں نے اس کا ایسا شکر ادا کیا کہ وہ چند سو افراد تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ ہی عرصے کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو 1,24,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان موجود تھے. اس زمانے کے اندر اس طرح نیکی کی دعوت کو عام کر دینا اور اس طرح پیغام خدا کو ہر مقام پہ پہنچا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکر کی وجہ سے تھا. اور پھر اسلام ساری دنیا میں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی وجہ سے ہی پھیلتا چلا گیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مزید انعامات عطا فرماتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے. بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی، ان کے واقعات بالخصوص سورہ بقرہ کے اندر بہت بیان کیے گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے واقعات کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ حالانکہ قرآن جو ہے وہ واقعات کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ احکام کی کتاب ہے، اس میں حکم بیان کیا جاتا ہے. ان واقعات کو ہدایت کے لیے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ قومیں ہیں
کہ جو ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے قریب تر قومیں ہیں، تو ان کے حالات سے ہم فائدہ اٹھا کر، ان کے حالات سے عبرت حاصل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کام نہ کریں اس کی نافرمانی والے کہ جس کی وجہ سے یہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمہارے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی، سب سے بڑھ کر تمام لوگوں میں تمہارے زمانے کے اندر تمہیں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، نعمتیں ان کے اوپر کہ آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، یعنی ان کے لیے کھانا آسمان سے میدان تہی کے اندر اترا کرتا تھا۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کی، اور فرمایا کہ میں نے تمہیں تمہارے زمانے والوں میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہے، تو فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت کو مقرر کر دیا گیا، ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی، ان کے اوپر وطن سے دوری یہ مقرر کر دی گئی کہ بے وطن پھرتے رہیں گے، ان کا یہ حال کر دیا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ وہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کے اوپر کی تھی اس نعمت کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کے اندر مبتلا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کی نعمت کے اوپر اس کا شکر ادا کریں، حتیٰ کہ ویسے بندہ اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے اور لباس پہنتے ہوئے اس کی نیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تفاخر ہو، لوگوں کے سامنے تکبر کرنا ہو، اپنی بڑائی جتانا ہو، تو اس کے لیے وعیدیں آئی ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ خرابی ہے، برائی ہے۔ لیکن اگر بندہ اس نیت سے اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو اس پر نعمت کی ہے اس کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ تو نعمت جب ملتی ہے، انعام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بندہ جب اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر، اس کے انعامات کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، اور فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میں تمہیں، میرا سن لو، ان عذابی لشدید، میرا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے، عذاب بہت سخت ہے۔ اب ہمارا ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگرچہ کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہر ایک دوسرے کو الزام دینے کی وجہ سے، ہم نے اپنے ہاتھوں اس کے اندر خرابیاں پیدا کی، اس کے اندر برائیاں پیدا کی، حکمران ہمیں لعنت دیں، ہم حکمرانوں کو لعنت دیں، جیسا کہ فرمایا تھا حدیث پاک میں کہ وقت آئے گا کہ ایسے حکام جو ہمارے اوپر مقرر کیے جائیں گے کہ تم انہیں برا بھلا کہو گے، وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے، ہر ایک دوسرے کے اوپر ڈالے گا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے یا تھا، دونوں صورتیں ہیں، کہ جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، غور و فکر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام ہمارے اوپر کیا۔ یعنی ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو حالات دیکھے، جو معاملات دیکھے، جو بزرگ یہاں پر بھی موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت کیسا ماحول تھا، کیسا اس وقت جو ہے وہ ان لوگوں نے ایک سما برپا کیا ہوا تھا کہ مسلمان اپنے دینی معاملات کی ادائیگی سے عاجز آ جاتے، ادا ہی نہ کر سکتے، اور اس کے نظارے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اپنی عبادات صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں کو جو وطن ملتا ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اپنے اسلامی احکام کو صحیح طریقے سے نافذ کر سکیں۔ اگر یہی مقاصد تھے کہ برائیاں کرنی ہیں، خرابیاں کرنی ہیں، دین اسلام پر عمل نہیں کرنا، تو پھر جیسے وہ لوگ رہ رہے ہیں ویسے ہم ان کے ساتھ رہ جاتے۔ تو وطن حاصل کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں، اور آج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکے، اس پر اس کو چھٹکارا دیا گیا ہو۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کفار کے ساتھ نہ رہو،
تمہاری آگ مشرکین کے آگ کے ساتھ نظر نہ آئے، یعنی ایسے مقامات پر نہ رہو کہ جہاں مشرکین ہوں، کفار ہوں، وہ آگ جلائیں کھانے کے لیے یا اپنے بچاؤ کے لیے، تو تم بھی اپنی آگ ان کے ساتھ جلاؤ، یہ تمہاری آگے ساتھ نظر نہ آئے، ساتھ رہنے سے منع فرمایا۔ وجہ کیا؟ وجہ علماء نے یہی ارشاد فرمائی کہ بندہ صحیح طریقے سے اپنی عبادت ادا نہیں کر سکتا۔ ہجرت بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، کہ اگر بندہ کسی مقام پر موجود ہے اور وہاں پر اپنے دینی احکام پر عمل نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنی قوت کے مطابق اس جگہ سے ہجرت کر جائے گا، اس جگہ کو چھوڑے گا اور ایسے مقام پر پہنچے گا کہ جہاں پہنچ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک پاکستان جو ہمیں ایک نعمت عطا کی ہے، آج اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، اور جو دینی احکام ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اس کو خود بھی ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ آج بس ہمارے یہاں آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، رات جیسے ہی 12 بجے تو اتنی خوشیاں ہوئیں کہ جو بیمار ہیں وہ جاگ گئے بیچارے، جو پریشان تھے، جو سوئے ہوئے تھے، وہ جاگ گئے کہ اب خوشی منانی ہے، کیونکہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں۔ اب اس فائرنگ کے اندر جو ہے وہ کسی کا کچھ نہیں پتا کہ کتنے لوگ مریں، کون زخمی ہوا، کون بیچارہ بیمار سویا ہوا تھا، کون بوڑھا جو ہے وہ دوائی پی کر، نیند کی گولیاں پی کے سویا ہوا تھا۔ لیکن ہمارے نوجوان چونکہ وطن سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو وطن کی نعمت عطا کی ہے، اور انہوں نے اس وطن کے اندر جو ہے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے وطن ان کو حاصل ہوا ہے، تو اس میں ان کو فائرنگ تو کرنا پڑے گی، ایسی خوشیاں تو منانا پڑیں گی کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ تو یہ باتیں ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے، اس پہ ان کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے امور کے جو دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب ہو، نہ 14 اگست کے دن ہو، نہ نیو ایئر نائٹ میں ہو، نہ کسی اور مقام پر ہو، ہمارے بزرگوں نے تو نیکی کے جو کام ہیں، بھلائی کے جو کام ہیں، وہ بھی اس انداز میں کرنے سے منع کیے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ نماز بندہ پڑھ رہا ہے، اس کے برابر میں کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، قرآن شریف پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن فرمایا کہ اس طرح قرآن نہ پڑھے کہ جس سے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف۔ کوئی سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو حکم ہوا کہ اتنی آواز میں قرآن پاک پڑھے کہ جس سے سونے والے کو تکلیف نہ ہو۔ گھر میں داخل ہو، سنت سلام کرے، لیکن اس انداز میں سلام کرے کہ فقط وہ لوگ سنیں کہ جو جاگ رہے ہیں، سونے والے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کو اگر ہم نافذ کریں گے، جس مقصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس وطن کے اندر برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور ہمارے انعامات میں اضافہ کرے گا۔ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ پھر وہ نعمتیں گنوائیں کہ یہ نعمت میں نے تمہارے اوپر کی، اور اس میں سے ایک نعمت یہ ارشاد فرمائی کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ فرعون جو تمہارے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا، تمہارے دین کے اوپر، تمہارے مذہب کے اوپر، تمہارے بچوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، بچوں کو ذبح کر دینا، عورتوں کو چھوڑ دینا، اس سے تمہیں نجات عطا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وطن عطا کیا، ایک ملک عطا کیا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری نعمت ہے، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو۔ اگلا جو جملہ ہے وہ فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ بلا کا لفظ استعمال کیا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو عربی زبان کے اندر، تو فرمایا بڑی آزمائش ہے۔ علماء نے اس کے دونوں معنی بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم فرعونیوں کے عذاب سہ رہے تھے، فرعونی تمہارے اوپر عذاب کر رہے تھے، تمہیں تنگ کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اس میں تمہارے لیے بڑی بلا تھی، بڑی آزمائش تھی، بڑی مشکل تھی تمہارے لیے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ان کا عذاب تمہارے لیے آزمائش تھا، اور ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ تمہیں یہ جو نجات بخشی ہے، اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان ہے۔
تمہیں یہ جو نجات بخشی گئی ہے اور تمہیں آزاد وطن دیا گیا ہے، اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان ہے کہ تمہیں وطن تو دے دیا گیا، آزادی تو دے دی گئی، اب آگے تم اس کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ وفی ذالکم، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تمہیں عطا کر دی گئی ہے، اب اس نعمت کا صحیح طریقے سے شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ پھر انہوں نے جب تک اس کا شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان کے اوپر ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعامات کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ان نعمتوں کا شکر کرنا چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں طرح طرح سے کرنا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے واقعات کے اندر، ان کے حالات کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم ان کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ان اعمال سے دور کریں جو انہوں نے کیے تھے۔ جو بنی اسرائیل ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کے حالات کے ضمن میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ یہود و نصارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اس پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد ہونے کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ فرما برداری کرتے، اپنی اس نسبت کا لحاظ کرتے کہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا کہ ان کو انبیاء کی اولاد میں سے بنایا، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسروں کے مقابلے میں اللہ کی زیادہ فرما برداری کریں، دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے زیادہ بچیں۔ لیکن انہوں نے اس نسبت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، لہذا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ مفسرین نے اس مقام پہ یہ لکھا کہ ان کا تعلق تھا انبیاء کرام علیہ السلام سے، اور اس امت کا جو تعلق ہے وہ سید الانبیاء علیہ السلام سے تعلق ہے۔ تو جس طرح ان کا حق تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کریں، اس طرح جو ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، تو ہمارے اوپر زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ فرما برداری کریں، زیادہ احکام کے اوپر عمل کریں، تو یہ نعمتیں ہمارے اوپر برقرار رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس وطن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دھوکہ دہی، جھوٹ، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، اذیت دینا، تکلیفیں پہنچانا، جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور آزمائش کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے پر لان تان کرنے کی بجائے، حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے، برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ برے ہیں تو اپنی جگہ پر برے ہیں، ہماری برائی کرنے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی بندہ کوشش کرے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، ہر ایک یہی کوشش کرے گا کہ میں نے دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے دوسرے کو تکلیف نہیں دینی، میں نے دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، تو آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر سکون پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، دشمن کی ہر بری میلی نظر سے محفوظ فرمائے، تمام عالم اسلام پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔